بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ فدق کا آپ چوتھا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد تاریخ فدق کو بیان کرنے کا نہ تو اختلاف پھیلانا ہے اور نہ ہی انتشار۔ ہم اس لیے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشرف آصف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے آگاہ کیا جائے اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت فدق کیا ہے۔ دیکھیے، کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے لیے یہ سوال چھوڑا تھا کہ فدق ہبہ رسول ہے یا میراث رسول۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فدق کب ملا؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، جان لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فدق ہبہ ہے یا میراث ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کو در منصور کا حوالہ دیا تھا، اس کے علاوہ علامہ علوسی کی کتاب روح المعانی کا حوالہ دیا تھا، علامہ سیوطی کی کتاب لباب النقول کا حوالہ دیا تھا۔ یہ تینوں اہل تسنن کی کتاب ہیں، سنیوں کی کتابیں ہیں، اور ان تینوں کتابوں میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس اور صحابی رسول جناب ابو سعید خدری سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام واپس پہنچے مدینہ خیبر سے، تو لما نازلت هذه الآیہ وآت ذی القربى کہو، تو یہ آیت ذی القربہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی۔ فدعا رسول اللہ فاطمہ، تو اس وقت جناب پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو بلایا، فاعطاها فدق، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فدق دے دیا۔ یہ جناب پیغمبر اسلام اپنی حیات میں فدق دے کر گئے تھے۔ یہ روایت اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور وہ چیز جو باپ اپنی حیات میں ہی دے کر جائے اسے میراث نہیں کہتے۔ میراث وہ ہوتی ہے جو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ملتی ہے۔ فدق میراث رسول تب بنتا اگر پیغمبر اسلام کے بعد جناب سیدہ کی ملکیت میں آتا، جبکہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ہی اپنی وفات سے کم و بیش 3 سال قبل جناب سیدہ کے حوالے کر چکے تھے، اور جو تحریر ساتھ لکھ کر دی تھی وہ بھی کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور ان روایات سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہبہ رسول تھا، میراث رسول نہیں تھا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی میرے ملکیت میں فدق تھا، تو سنن کبریٰ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کی 6 جلد میں حدیث نمبر ہے 12725۔ یہاں پر جو روایت حدیث لکھی ہوئی ہے اس روایت میں ہے کہ خلیفہ ثانی مولا علی اور جناب عباس کے ساتھ، جو رسول اللہ کے چاچا تھے، ان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل روایت ہے اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ثانی ان 2 شخصیات سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں فدق کیسے ملا۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا تھا، اور پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کی خلیفہ ثانی نے تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسولہ والی، اور تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ یہ خالصتاً پیغمبر اسلام کا تھا، پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا فدق، اور پیغمبر اسلام اس فدق سے جو مال ملتا تھا اسے اپنی اہل بیت پر خرچ کرتے تھے، اسے اپنے اقرباء پہ خرچ کرتے تھے، اس مال کو جو بچ جاتا تھا غرباء و مساکین پر خرچ کرتے تھے، اور جب تک پیغمبر اسلام زندہ رہے اسی طریقے پر چلتے رہے۔ پیغمبر اسلام کی یہی سنت تھی۔ اور جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی، خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا، انا ولی رسول اللہ، میں پیغمبر اسلام کا ولی ہوں۔ فقبضہ ابو بکر، اور خلیفہ اول ابو بکر نے فدق پر قبضہ کر لیا، اور جب فدق پر قبضہ ہوا تو اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ملازمین وہاں پر کام کر رہے تھے، اور جب انہیں وہاں سے ہٹایا گیا تو انہوں نے آگے جناب سیدہ کو بتا دیا کہ ہمیں فدق سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو جناب سیدہ آئیں دربار میں، اور دربار میں آ کر جو فکرے کہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہبہ رسول تھا، میراث رسول نہیں تھا۔ اہل سنت کی کتاب ہے معجم البلدان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ دربار میں آئیں اور آ کر کہا، قالت فاطمہ لابی بکر، جناب سیدہ نے خلیفہ اول سے کہا، ان رسول اللہ جعل لی فدق، پیغمبر اسلام مجھے فدق دے کر گئے ہیں، فاعطانی ایہا، اور یہ جو فدق ہے یہ مجھے واپس کرو۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی ایک اور تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، اس کی 8ویں جلد میں
یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو عدیت فاطمہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ دعویٰ کیا، یہ کہا کہ انہو کان ینحلھا فدک، تو جناب سیدہ نے کہا کہ یہ جو فدق ہے یہ میرا ہے، پیغمبر اسلام مجھے دے کر گئے ہیں۔ تو اس وقت خلیفہ اول نے کہا کہ لکنی لا اعرف صحت قولک، میں تیرے قول کی تصحیح کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تو سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ خلیفہ اول کے جواب دینے کا یہ طریقہ تھا، یہ جواب دیا خلیفہ اول نے جناب سیدہ کو۔ اور فتوح البلدان، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اِنَّا رسول اللہ جعل لی فدق، پیغمبر اسلام مجھے فدق دے کر گئے ہیں، مجھے واپس کرو۔ اور پھر اسی روایت کے 2 سطر چھوڑ کر تیسری سطر میں اسی روایت کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا کہ اِنَّ فاطمہ قالت لأبی بکر، جناب سیدہ نے خلیفہ اول سے کہا کہ یہ جو فدق ہے یہ پیغمبر اسلام مجھے دے کر گئے ہیں، یہ مجھے واپس کرو۔ اور انہوں نے کہا میں واپس نہیں کروں گا۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ ایک مجھے بات بتاؤ، اگر تم مر جاؤ تو تمہارے بعد تمہارا وارث کون ہوگا؟ میں یارثوں کا، تو آپ کا وارث کون ہوگا؟ تو خلیفہ اول نے کہا ولدی و اہلی، میری اولاد میری وارث ہوگی، میری اہل بیت میری وارث ہوگی۔ تو جناب سیدہ نے کہا حیرت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی وارث بن سکتی ہے، میں فاطمہ اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ آپ کی اولاد آپ کی میراث لے سکتی ہے، میں اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی۔ آج صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتاب، فقہ کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیجئے، تشیع کی فقہ کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیجئے، ان دونوں کتابوں میں آپ کو اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں مل جائے گا کہ لفظ جعلہ کے ذریعے سے، لفظ آتا کے ذریعے سے اور لفظ نحلا کے ذریعے سے، لفظ وہابا کے ذریعے سے ہبا کرنا بالکل صحیح ہے۔ جو در منصور میں روایت ہے اس میں آتا کے لفظ ہیں، جو معجم البلدان میں روایت ہے اس میں جعلا کے لفظ ہیں، جو تفسیر کبیر میں روایت ہے اس میں نحلا کے لفظ ہیں، اور ان تینوں الفاظ کے ذریعے سے ہبا صحیح ہے۔ اور یہ تینوں روایتوں میں جناب سیدہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام مجھے فدق ہبا کر کے گئے تھے، یعنی فدق پیغمبر اسلام نے ہبا کیا تھا، جناب سیدہ کو میراث میں نہیں ملا۔ کل ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ پیغمبر اسلام کے اس بیٹی کو کس طرح سے جھٹلایا گیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو گواہ پیش کیے تھے ان کو کس طرح سے ٹھکرایا گیا۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جی گواہ پورے نہیں تھے، کل ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔